امریکی صدر ٹرمپ نے نریندر مودی کو کلر اور شہباز شریف کو عظیم قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کو فائٹر قرار دیا، کہا شہباز شریف عظیم انسان ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زبردست فائٹر اور عظیم آدمی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 دن میں چوتھی مرتبہ پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر، کہا پاک بھارت جنگ بہت بڑی بات تھی۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے گرا دیے تھے۔ 250% ٹیرف لگانے کی دھمکی پر جنگ بند ہوئی۔ طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیل دیں گے، طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کے لیے مثال بنا دیں گے۔ افغان طالبان لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا دیکھے گی، تورا بورا کی شکست کے مناظر دہرائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، کہا پاکستان کو آزمانا بہت مہنگا ثابت پڑے گا۔ پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور دیں گے۔ سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کا نشان ہے۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں مذاکرات ناکام۔ پاکستان خارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ افغان طالبان نے دہشت گردی روکنے کی ضمانت نہیں دی۔ 4 روزہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان وفد نے بار بار اصل مسئلے سے رخ موڑا۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا حملے رکوانا تھا۔ قطر اور ترکیہ نے سنجیدہ کوششیں کی۔ ایران کی پاک افغان کشیدگی ختم کرنے کی پیشکش، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان کا کسی بھی تنازع سے بچنے کی ضرورت پر زور، کہا کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، ایران پاکستان کے بے پایہ تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ محسن نقوی کا ایرانی صدر سے تعاون کی پیشکش پر اظہار تشکر۔ ایران میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس کا انعقاد، وزیر داخلہ محسن نقوی اور افغان نائب وزیر داخلہ کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا۔ محسن نقوی کا پاک افغان مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات، پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی کی سکندر مومنی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاکستان کے سخت جواب کا خوف، افغانستان پھر مذاکرات کی بھیک مانگنے لگا۔ قطر میں افغانستان کے سفیر سہیل شاہین نے کہا ہے کہ استنبول مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے، اس طرح کے مذاکرات کا جلد نتیجہ نہیں نکلتا۔ افغان طالبان کی تعلیم کے خلاف دہشت گردی جاری، یونیسیف اور یونیسکو نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ افغان بچوں کی تعلیم پر قدغن جاری، تعلیمی نظام تباہ۔ یونیسیف اور یونیسکو نے افغانستان میں جاری تعلیمی بحران پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ افغانستان میں 21 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا۔ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا۔ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جب کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران، اہلکار، مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی، ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ شرپسند جماعت ٹی ایل پی نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا، سیکیورٹی اہلکاروں کو پوائنٹ بلینک سے گولیاں ماری، سرکاری گاڑیاں جلائیں، راستے بند رکھے۔ مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی اور ہتھیار اٹھانا قبول نہیں۔ ماضی میں چند جماعتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا، ایک جماعت کے خلاف ایکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری یاسین کو فائنل کر لیا۔
فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا۔ موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی۔ پاک سعودی اقتصادی تعاون فریم ورک پر اتفاق ہوا۔ بجلی ترسیل منصوبے کے MOU پر دستخط ہوئے۔ شہباز شریف نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی۔ ملک میں توانائی کے شعبے کا تاریخ ساز دن۔ امریکہ کے پہلے کروڈ آئل کارگو کی پاکستان آمد۔ ہیوسٹن سے بلوچستان تک توانائی کے راستے کھل گئے۔ امریکی کروڈ آئل کا پہلا بحری جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہونے والا جہاز بلوچستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کمپنی کی نومبر میں دوسرا، 2026 میں تیسرا کارگو لانے کی منصوبہ بندی۔ سنرجی کو امریکہ سے خام تیل درآمد کرنے والی پاکستان کی پہلی کمپنی بن گئی۔ مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات۔ مریم نواز نے پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی کو سراہا۔ کہا دونوں ملکوں کے تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل کی پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ وفاقی حکومت کا کرپٹو مائننگ کو انڈسٹری کا درجہ دینے پر غور۔ کرپٹو مائننگ کو گرین فیلڈ انڈسٹری کا درجہ دیے جانے کا امکان۔ گرین فیلڈ انڈسٹری کے تحت کرپٹو مائننگ کو سستی بجلی فراہم کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو مائننگ کے پاور پلانٹس کو وزیر اعظم سستی بجلی پیکج میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دنیا میں ہم جو ورسٹ 10% ملک ہیں ان میں ہوں گے، وہ ڈیٹا ایجوکیشن کے اوپر ہو، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم اس وقت جو ورسٹ کنٹریز ہیں دنیا میں 10% ہمارا شمار ان میں ہوگا۔ ہم نے اس ملک میں 4 صوبے بنائے ہیں۔ جب ملک چھوٹے ہو جاتے ہیں، صوبے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کے پروٹوکول کے بجٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے۔ چھوٹے صوبے بنانے سے اخراجات کم ہوں گے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا پشاور میں سیمینار سے خطاب۔ کہا جتنا صوبہ چھوٹا ہوگا اتنا ہی پروٹوکول کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ پاکستان دنیا میں ویلفیئر کے انڈیکس میں آخری 10 ممالک میں ہے۔ سوشل ویلفیئر انصاف ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور صرف 4 صوبے ہیں۔ لاہور نے آلودہ ترین شہر دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شہر میں آلودگی انتہائی خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار۔ سمن آباد 647، شالامار روڈ پر آلودگی کی شرح 617 ریکارڈ۔ اسموگ کے پیش نظر پبلک مقامات، اہم شاہراہوں پر ڈرائی سویپنگ پر پابندی عائد۔ چونے کے پاؤڈر سے صفائی کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے بینائی سے محروم CSS پاس کرنے والے عارل حسین کی ملاقات۔ عارل حسین نے 2024 کے بیچ میں CSS کا امتحان پاس کر کے فارن سروس حاصل کی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ عارل حسین نے ثابت کیا کہ کسی قسم کی محرومی راستہ نہیں روک سکتی۔ خصوصی افراد ہماری کوششوں کا محور ہیں اور خوشی ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب سے گن کلچر ختم کرنے کا منصوبہ۔ قتل و غارت گری کے واقعات کی تجزیاتی رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ گزشتہ 4 سال کے قتل کی وارداتوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کی روشنی میں قتل کے محرکات اور وجوہات کا تعین بھی کیا گیا۔ پنجاب میں 4 سال کے دوران 39% قتل زمین کے تنازع پر ہوئے۔ تیفی بچ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا واقعہ 10 ماہ بعد چوکاوالا کے ڈیرے پر ملزم امیر فتح کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ ملزم فرار، 3 افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق امیر فتح کی عبوری ضمانت 12 دسمبر 2024 کو خارج ہو چکی۔ جماعت نہم کے طلباء کے لیے سمارٹ سلیبس جاری۔ لاہور بورڈ نے سمارٹ سلیبس گائیڈ پر اپلوڈ کر دیا۔ اب 2026 کے امتحانات سمارٹ سلیبس کے مطابق لیے جائیں گے۔ نیا سمارٹ سلیبس سال 2026 کے امتحانات کے لیے نافذ العمل ہوگا۔
لیبیا کے ساحل سرمان کے قریب تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، 18 افراد ہلاک، 12 پاکستانیوں سمیت 90 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہلاک ہونے والی کی قومیت تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ رواں سال اب تک 1040 افراد اس راستے پر ہلاک یا لاپتہ ہو چکے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے دورے کے آخری مرحلے میں جنوبی کوریا پہنچ گئے۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان ملاقات کل جنوبی کوریا میں ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ اس ملاقات سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ صدی کا طاقتور ترین سمندری طوفان ملیسا جمیکا میں تباہی مچانے کے بعد کیوبا کے ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ ہواؤں کی رفتار 295 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ طوفان کے باعث سینٹ ایلزابتھ کا علاقہ زیر آب آ گیا۔ 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ جمیکا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپتالوں، مکانات، تجارتی عمارتوں اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کیوبا کے صدر نے شہریوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 46 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 68,527 تک جا پہنچی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جواب حملہ کیا۔ جنگ بندی معاہدے کو کوئی خطرہ نہیں، حماس کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کا دوسرا روز، قومی شاہ رکن عالم کانفرنس کی دوسری نشست، زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی20 سیریز کے بقیہ 2 میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ سیریز کا دوسرا میچ 31 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ روہت شرما ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 بلے باز بن گئے۔ ابراہیم زدران دوسرے، شمبن گل تیسرے نمبر پر۔ بابر اعظم کی چوتھی پوزیشن برقرار۔ ون ڈے بالرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کی پہلی پوزیشن۔ ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی بالر شامل نہیں ہوا۔ بھارت کے ابھیشیک شرما کی T20 میں پہلی پوزیشن برقرار۔ انگلینڈ کے فل سالٹ دوسرے اور بھارت کے تلک ورما تیسرے نمبر پر۔ اور سعودی عرب میں دنیا کا سب سے خوبصورت منفرد اور معلق فٹ بال اسٹیڈیم نیوم شہر میں اسکائی اسٹیڈیم بنانے کے منصوبے پر کام 2027 میں شروع ہوگا۔ 350 میٹر اونچائی پر 40,000 نشستوں والا اسٹیڈیم 2032 تک مکمل ہوگا۔ 2034 کے فیفا ورلڈ کپ میچز اسکائی اسٹیڈیم میں ہو سکیں گے۔